بالکل زندہ باد. پاکستان میں سب سے زیادہ ہم نے کیا ہے پریس کانفرنس اور ریلیاں، پاکستان میں سب سے زیادہ. وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. کلام پاک کے بعد نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک علی حسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیر گلشن کون دیکھے دست طیبہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے دست طیبہ چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے آقا در تمہارا چھوڑ کر. سرگزشتے غم کہوں کس کو تیرے ہوتے ہوئے. سرگزشتے غم کہوں کس کو تیرے ہوتے ہوئے. کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر. کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے دست طیبہ چھوڑ کر. بلقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. بلقائے
کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں، ہاں بار بار آتے نہ یوں، جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں، جبریل سدرا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، آقا در تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ اے حسن، مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ اے حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، آقا در تمہارا چھوڑ کر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اسٹوڈنٹ کا ہے لے لیتا۔ جناب ہمارے انتہائی ذی وقار محترم جناب ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب تشریف لائیں، ان کے لیے بھرپور تالیاں۔ ہمارے جنرل ہاسپٹل کے پورے یونٹ سے دوست ویلکم کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، ذرا بھرپور تالیوں میں یہ ہمارے چیئرمین صاحب رانجھا صاحب طارق حسین مفتی صاحب کا استقبال کریں گے۔ آئیں جلدی آ جائیں ذرا، ان کی خلوص اور محبت کے لیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تشریف رکھیے پلیز۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اس وقت بیٹھے ہیں جس شہر میں، وہ ہے لاہور۔ لاہور کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے، لیکن ہم جس جگہ کی آج بات کرنے لگے ہیں وہ اس دل کی دھڑکن ہے، اور دھڑکن جب تک دل دھڑکتا ہے تب تک زندگی ہے۔ اور پاکستان، جیسا کہ میرے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے فرمایا، there is no power on earth that can undo the Pakistan۔ تو یہ دل کی دھڑکن بھی تا قیامت پاکستان کے ساتھ ہی رہے گی۔ This is none other than place بلوچستان، یہ میرے پاکستان کے دل کی دھڑکن ہے۔ آج ہم بلوچستان کی بات کریں گے، بلوچستان کی خوشحالی کی بات کریں گے، بلوچستان میں جو ظلم ہوا اس کے لیے بات کریں گے، اور ان مظالم کو روکنے کے لیے اپنی ہر طرح کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے بلوچستان کے شہداء، ہماری پاک افواج کے شہداء، ان سب کے لیے فاتحہ، دعائے خیر، اس کے بعد میں انشاءاللہ مہمانوں کو دعوت دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद रब्बना ज़लमना अनफुसना इल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या मेरे रब, या रब्बुल आलमीन, मेरे बलूचिस्तान के जो लोग, मेरे बलूचिस्तान के शहरी, मेरे बलूचिस्तान के रहने वाले जो शहीद हो गए, जो पाक अफवाज के जवान शहीद हुए और जो पाकिस्तान के लिए शहीद हुआ और जो इस्लाम के लिए शहीद हुआ, उन सब के दर्जात को बुलंद फरमा। और जैसा कि तूने फरमाया है कि वो ज़िंदा हैं, आपकी तरफ से उनको सब कुछ मिलता है, हम उसका इदराक नहीं रखते, तो अब उनके दर्जात को बुलंद फरमा। हमें भी अपने रहम करम और फ़ज़ल से करम फरमा हम पे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्रोग्राम का वक्त किल्लत, सबसे पहले मैं दावत खिताब दूँगा जनाब पाकिस्तान आर्मी के हमारे इंतहाई मोहतरम और ज़ीवकार जनाब ब्रिगेडियर बाबर साहब कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ब्रिगेडियर बाबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भुट्टी साहब, रांझा साहब, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज जिस टॉपिक के ऊपर मुझे यहाँ बुलाया गया है कि मैं उससे बातचीत करूँ, ये टॉपिक बलूचिस्तान हमारे दिलों के इंतहाई करीब है। और उसकी वजह क्या है कि बलूचिस्तान हमारा नेशनल प्राइड है, ये हमारी नेशनल इंटेग्रिटी है, ये हमारी जियो पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट सिचुएशन है और इसके अलावा ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा डाइव इन थोड़ा सा करने के लिए, इसको समझने के लिए, जो कि आप में से अक्सरियत इन चीज़ों का इदराक भी है, लेकिन जो सब्सिक्वेंटली जिस चीज़ के लिए मैं बात करूँगा तो उसको थोड़ा सा समझने के लिए चंद चीज़ों का समझना इंतहाई ज़रूरी है। इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इसका रीजनल हैसियत क्या है, इसका जियोपॉलिटिकली इंटरनेशनल स्टेटस और एक्सटर्नल प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्या है, और फाइनली हमें करना क्या चाहिए, वे फॉरवर्ड। चूँकि बहुत सारे स्पीकर्स हैं, मैं अपनी बात को समरी के तौर पर लेकर चलूँगा। हिस्टोरिकली आप सबको पता है कि इसका एक्सेशन 1948 में हुआ खान ऑफ कलात वगैरह के साथ, और उसी वक़्त से इंसर्जेंसीज हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान ने ये अभी से शुरू नहीं किया, ये 1948 से ये मामला शुरू करा दिया गया, जहाँ मैं कुछ शख्सियात के नाम नहीं ले रहा जानबूझकर, कि उनको इन्वॉल्व कर उस एक्सेशन एग्रीमेंट को एक डिस्प्यूट के तौर पर पेश किया गया और पहली इंसर्जेंसी 1948 में हो गई। उसके बाद आपकी इंसर्जेंसी 1952, 1958 और फिर भुट्टो साहब के दौर में 73 और 77, और उसके बाद 2004 से ऑनवर्ड अभी तक हम मुसलसल इस स्टेट ऑफ इंसर्जेंसी के अंदर चल रहे हैं। इसमें सबसे चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि इस चीज़ को कि ये हो क्यों रहा है, जितने भी ये 2004 से ऑनवर्ड जो करंट सिचुएशन है, इसमें फितना अल हिंदुस्तान दो के नाम बेतहाशा लिए गए, लेकिन अभी सरकारी तौर पर भी ये मैंने 1948 से शुरू किया आपको, उससे लेकर आज तक ये फितना अल हिंदुस्तान का ऑब्जेक्टिव क्या है,
یہ مسئلہ ہے کیا؟ اور یہ فتنہ ہندوستان ہی اکیلا نہیں ہے، جو میں نے آپ کو ریجنل اور انٹرنیشنل پلیئر بتائیں، فتنہ ہندوستان کے علاوہ کچھ اور پلیئر بھی ہیں، شاید ان کے اتنے سالڈ ثبوت ڈائریکٹلی نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی ہم تمام کو پتہ ہے کہ یہ کون کون لوگوں کا اس میں ہاتھ ہے اور وہ کیا کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے۔ لیکن زیادہ تر فوکس اس پریس ریلیز پر بھی ہمارے ہندوستان کے ساتھ ہے۔ تو ہندوستان چاہتا کیا ہے؟ ہندوستان آپ کی شارک کو کاٹنا چاہتا ہے۔ کیوں کرنا چاہتا ہے یہ؟ تاکہ کشمیری موومنٹ کو سپریس رکھے، نیچے رکھے۔ ہندوستان آپ کو اکنامکلی ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دینا چاہتا، اور نہ صرف ہندوستان، اور بھی بے تحاشا پلیئرز ہیں جو ایک سٹرونگ پاکستان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، لیکن انہیں یہ علم نہیں ہے کہ جو اتنے باوجود کم وسائل کے بنیان المرصوص میں ایک دشمن کو خاک چٹا سکتا ہے، اس کے دانت کھٹے کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ اس ڈیولپمنٹ کا، جو کہ اگر ہم ایک نیوکلیر ڈیولپ کر سکتے ہیں، اگر دنیا نے ہمیں بہت روکا، تو میرا پورا یقین ہے کہ یہ سی پیک اور اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہمارا مقدر ہے، دنیا جو مرضی کرے۔ تو انڈیا ہمیں اکنامکلی ڈیولپ نہیں ہونے دینا چاہتا، کیونکہ اگر وہ اس حالت میں پاکستان اس کو منہ کی دکھا سکتا ہے، تو جس دن اکنامکلی ہم ڈیولپ ہو گئے، مسلز اور سٹرونگ ہو گئے، تو مجھے پوری امید ہے کہ میں فوجی ٹرمنالوجی میں یہ پہاڑی علاقے کی چیزوں کو پاور سے چھیننا کافی مشکل آپشن ہے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں جب انڈیا کے ان اپنے پنجوں سے ہم اس کشمیر کو بھی زبردستی سے آزاد کرائیں گے۔ تو یہ انڈیا کا آبجیکٹو ہے کہ آپ کو اکنامکلی ڈیولپ نہ ہونے دے۔ اب ان آبجیکٹو کو کرنے کے لیے، اور ہاں ایک اور چیز، انڈیا چاہتا ہے پاکستان کے لیے انگریزی میں 2 فرنٹ سینیریو کریٹ کر دے، کہ ایسٹرن فرنٹ پر ہم انگیج بھی رہیں اور ویسٹرن فرنٹ پر بھی انگیج رہیں۔ پاکستان ایک 10 گنا چھوٹے ممالک میں، وہ کہتے ہیں کہ جو دشمن ہے وہ وسائل پر انحصار کرتا ہے، اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو ہمارے لیے 2 فرنٹ سچویشن کریٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس ریجنل پرسپیکٹیو میں کچھ پلیئرز اور بھی ہیں، 2 ہمارا نیبر فرینڈز ہیں، 2 ایران، افغانستان۔ ایران بائی اینڈ لارجلی فرینڈلی رہیں، لیکن ان کے کچھ کنسرنز ہمارے ساتھ ضرور رہیں، کہ ان کے اپنے بلوچ پاپولیشن بھی ہے اور ایک کراس بارڈر انسرجنسی بھی ہے، لیکن ابھی تک آئی پرسنلی فیل کہ وہ ہمارا فرینڈلی اسلامک ملک ہے، اور ہمیں انہیں ایک فرینڈلی اسلامک ملک کے طور پر ہی ٹریٹ کرنا چاہیے، اور ان سے اچھائی کی توقع کرنی چاہیے، اور اگر کہیں کوئی گیپس ہمارے آپس میں ہوں بھی تو ان کو ہمیں گیپس کو کور کرنا چاہیے۔ یہی ہمارا، اس میں جب میں وے فارورڈ بتاؤں گا تو اس میں بھی یہی چیزیں ہم نے کرنی ہیں۔ افغانستان آپ سب کو پتہ ہے کہ اسپیشلی 72 اور 73 77 کی جو انسرجنسی ہوئی، اس میں زیادہ تر بلوچ لیڈرز نے پناہ افغانستان میں لی۔ سو افغانستان کا رول اس لحاظ سے ہمیشہ ہمارے لیے ایک ایشو رہا ہے، کہ اگین جس طرح میں نے ایران کے بارے میں بات کی، طالبان کے آنے کی بعد ہم یہ ایکسپیکٹیشن کر بھی رہے ہیں، کچھ ریسنٹ ڈیولپمنٹ بھی آپ نے دیکھی ہیں، اور انہیں بھی ہم نے ایک برادر اسلامی ملک کے طور پر ہی ٹریٹ کر اپنی چیزوں کو، اپنے گیپ کو ختم کر ان معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ بٹ اینی ہاؤ افغانستان سے اس بلوچ ایشو کے اوپر ہمارے کنسرن رہے ہیں۔ ہمارے 2 اور ہمسایہ ممالک ہیں، UAE اور عمان، دونوں کی میں ڈائریکٹ انوالومنٹ کی بات نہیں کرتا، لیکن یہ فائنانشل ٹرانزٹ اسٹیشن بنے ہوئے ہیں، جہاں دشمنوں کے راہ کے ایجنٹس وہاں لوگوں کو، وہاں جو سیٹل ہو چکے ہیں بلوچ، ان کو ٹرانزٹ کے طور پر فائنانسنگ، یہ اسٹیشنز بنے ہوئے ہیں جہاں سے لوگ اس طرح سے، اس روٹ سے ان کو فائنانسنگ ہوتی ہے، ان کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل پاورز، سپر پاور امریکن، جن کا ٹوٹل رول ڈیول رہا ہے، بنیان المرصوص میں دیکھا، پہلے دن کہہ دیا کہ انڈیا اور پاکستان کا ذاتی مسئلہ ہے، جو مرضی کر لیں۔ کیا مطلب؟ کہ انڈینز جو مرضی کرو پاکستان کو سارٹ آؤٹ کر دو، لیکن جو ہی آپ کا رسپانس گیا تو دوسرے ہی دن ہم ایک صلح نامے کے اوپر آ گئے۔ تو اس رول کو بھی میں ذاتی طور پر ایز اے ریٹائرڈ آرمی آفیسر ایک شک کی نظر سے دیکھتا ہوں
کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے کیونکہ سی پیک جو کہ $60 بلین کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، جو ہمارے لیے پاکستان کے لیے آپ کے چند دوست ٹرکی، آذربائیجان اور چائنا آپ کے ساتھ اس مسئلے میں اسی طرح جس طرح بنیان المرصوص کا جو مطلب ہے وہ بھی آنی دیوار بن کر آپ کے ساتھ کھڑے رہے، اور اسی چائنیز ٹیکنالوجی جو انہوں نے ہمیں دی، ہم نے دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اس ہمارے جو ہمالیہ کی طرح اونچی دوستی ہے، سی پیک انشاءاللہ چلے گا اور ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو ہسٹوریکل اور ریجنل پرسپیکٹیو کے طور پر بتائیں۔ اب اس کا ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایک اور اسپیکٹ جو بگٹی صاحب کے ساتھ معذرت کے ساتھ کروں گا میں یہاں پر، لیکن چونکہ گھر کے اندر بیٹھے ہیں، ہمارے جتنے سردار صاحبان ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، بہت سارے سردار صاحبان ایسے ہیں جسے بگٹی صاحب مجھے اس کو میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ آدھے بھائی باہر دہشت گردی کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آدھے بھائی ادھر پولیٹیکلی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ بڑا سیریس اسپیکٹ ہے۔ جب بے تحاشا اسٹیٹ سے نیگلیجنسیز ہوئی ہوں گی، لیکن اسٹیٹ نے سردار صاحبان کو باقاعدہ فنڈنگز مہیا کی، جو صوبے میں لگنے کی بجائے سردار صاحبانوں نے اپنی اپنی جگہوں پر یہ فنڈنگز کی، جس سے ہم لیک آف ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ دو پولیٹیکل نعرہ عموماً جو کہ ہماری نیشنل انٹیگریٹی کے لیے بڑا خلاف ہے، جو بلوچستان میں کرتے ہیں کہ جی پنجاب کے لوگوں کی وجہ سے ہم یہ ہیں، بالکل غلط ہے۔ پنجاب کے لوگوں نے، پنجاب ہمیشہ اپنا حصے کا صوبے کا شیئر بھی دوسرے صوبوں کو دے رہا ہے۔ تو یہ جو پرسپیکٹیو ہے سردار صاحبان کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس جنگ کو ہم نے جیتنا ہے۔ دشمنوں کے لیے ہم نے ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے۔ جو ہمارا ٹیررسٹ ہے اس کے ساتھ نہ وہ مسلمان ہیں، ان کا مسلمانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرنا اسلام سکھاتا ہے؟ بس پر ابھی تک اٹیک ہوا ہے، کیا اسلام یہ کام سکھاتا ہے؟ تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نہ تحریک طالبان پاکستان کا، نہ بلوچستان کے فتنہ ال ہندوستان کا۔ ان کے ساتھ واحد ایک ہی چیز ہے، اگر آپ نے انڈیا کو آج یہ میزائل اٹیک کی تھریٹ 9 اور 10 مئی کو نہ دکھائی ہوتی تو یہ ہندو، میرا میواتی برادری سے تعلق ہے، میو برادری سے ہم صدیوں سے ان ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ ہندوستان کو اور بلوچوں کو، کیونکہ ہم سارے بھی ٹرائبل تھے میواتی لوگوں کے لیے، ہم صدیوں سے ایک اسٹیٹ میں تھے۔ یہ جب تک آپ کسی کو ڈنڈے کے ساتھ اس کی اسی لینگویج میں بات نہیں کریں گے، ہندو اس زبان کو نہیں سمجھے گا۔ ہندو یہاں پرابلم کریٹ کر رہا ہے، کنٹینیوسلی جو کچھ ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کریں گے، اور ہندوؤں کو ہم اس طرح آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ یہ کہتے ہیں پانی بند کر دیں گے، انشاءاللہ زبانی کلامی طور پر آپ سے نہیں کہہ رہا، ہم ان کے واقعی سانسیں بند کریں گے۔ جس طرح ہم نے پہلے اپنا میچور کنڈکٹ کیا ہے، بلوچستان میں بھی اسی طرح ہم اپنا میچور کنڈکٹ کریں گے۔ ہم کوئی جلد بازی میں ایسا کام نہیں کریں گے۔ 6-7 مئی کو، 5-6 مئی کو اٹیک کیا، 3-4 دن ذلت برداشت کی، لیکن جب ان کو حل کیا تو آپ سب نے دیکھا، یہی ہمارے DGISPR نے کہا تھا کہ ہم ان کو وہ سبق سکھائیں گے کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ ایک چیز اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہاں پر، میں فوج سے 8 سال ہو گئے ریٹائرڈ ہوئے مجھے، میں موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم صاحب کی کوئی خوشامد نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرا اور ان کی سینیورٹی کا 1 سال کا فرق ہے کہ ہم نے اکٹھے بریگیڈ کمانڈ کیے ہیں سیالکوٹ میں۔ میں وہاں ایک بریگیڈ کمانڈر تھا اور ساتھ یہ بھی تھے۔ میں آپ کو اس پرسنالٹی کے بارے میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سال کے اندر مجھے پورے سال کے اندر امید ہے، یہ فتنہ ہندوستان کا جس طرح انہوں نے اس بڑے ہندوستان جو بڑا فتنہ ہے ایسٹرن فرنٹ پر، اس کو سبق سکھایا ہے۔ 1 سال کے اندر میں بگٹی صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا کتنے ہوں گے، یہ 20,000 ہوں گے، 10,000 ہوں گے، جو کہ 700-800 1500 کی بات کرتے ہیں۔ ان 1500-2000 بندوں کو نہ ہی ہمیں یرغمال کر سکتے ہیں، نہ ہمیں اس صوبے کی ڈیولپمنٹ کو روک سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کا ہم خاتمہ کر رہیں گے۔ اور یہ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ شخص فیلڈ مارشل عاصم صاحب کریکٹر کے، اسلامک طور کے اوپر پولیٹیکلی لوگوں کے مختلف ویوز ہو سکتے ہیں، میں اس کو ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ان کی پرسنالٹی کی بات کر رہا ہوں، اور اللہ پر یقین کا یہ بڑا سٹرونگ کنوکشن کا آدمی ہے، کسی صورت ایک ٹیڈی پیسہ کا کرپشن میں نہیں ہے،
اس بندے نے جو ٹھان لی، انشاءاللہ آپ امید رکھیں دو کہ کسی ہمارے مذہب میں ایک انڈیویجول سے امیدیں رکھنا اتنی اچھی بات نہیں ہے، لیکن لیڈرز ہی کام کرتے ہیں۔ خالد بن ولید نے بھی بے تحاشا کام کیے، تو انشاءاللہ آپ امید رکھیں کہ 1 سال کے اندر اندر اس فتنہ والے ہندوستان کو یہی چیف آف آرمی اسٹاف ختم کر دے گا۔ ہاں میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہمیں جس طرح میں نے کہا کہ ہم میواتیوں جتنا ہم بلوچوں کو سمجھتے ہیں، ہماری روایات ٹریڈیشنز ان ٹرائبل ایریاز سے بہت ملتی ہیں، ہم ان کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ بہت ریزیلینٹ لوگ ہیں، یہ اپنی زمین کے ساتھ ہیریٹیج کے طور پر بہت گہرے اٹیچ ہیں۔ ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ جو اچھے بلوچ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم انہیں بالکل برادرلی ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہم اپنے بھائی کو اپنے حصے کی روٹی دینے پر 100% تیار ہیں۔ ہارڈ سٹیٹ ہم صرف انہی بلوچوں کے لیے بگٹی صاحب کہتے ہیں جو ملک کی انٹیگریٹی، ریجنل سٹیبلٹی۔ اچھا ایک میں اور چیز آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے جو انڈیا ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے انٹرنیشنل، یہ پورے ریجن کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سی پیک کی ڈیولپمنٹ، گوادر کی ڈیولپمنٹ، افغانستان اور سینٹرل ایشین سٹیٹس، ہمارے تمام مسلمان ملک فائدے میں ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ صرف ہمارے ہی دشمن نہیں ہیں، یہ پورے کے پورے علاقے کے دشمن ہیں جو یہاں فتنہ پھیلا رہے ہیں، اور ہمیں اس چیز کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہیے اپنے ان برادر ملکوں کے ساتھ۔ ان کو ایران، یو اے ای اور عمان کے ساتھ انٹرنیشنلائز نیٹ ورک ہمیں پورا کرنا چاہیے، جہاں ہارڈ ورک سٹیٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان میں اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس میں بالکل زیادہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، اور ان کا کوٹا سسٹم، جب تک بگٹی صاحب اس پر زیادہ بات کر سکتے ہیں، جب کسی علاقے میں غربت زیادہ ہوگی، بیکورڈنس زیادہ ہوگی، تو ان لوگوں کو کرائم کے لیے ہائر کرنا کمپیریٹیولی آسان ہے۔ اب اس کا توڑ پہلے بھی کوٹا ہم نے زیادہ دیا ہے، لیکن اگر بلوچستان کے لیے مزید 100%، 200% کوٹا بھی ہمیں اور کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں ان کو فیڈرل گورنمنٹ میں، آرمی میں، ملٹری میں، پولیس میں، جہاں جہاں بھی ان کے ہمیں جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہو سکتی ہیں، تو ان کے لیے وہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور جو ٹیررسٹ ہیں ان کے لیے کسی قسم کی گنجائش ہمیں نہیں رکھنی چاہیے۔ بلوچستان کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا انفارمیشن وارفیئر ایک ریئل حقیقت بن چکی ہے۔ انفارمیشن وارفیئر سے اپنے آپ کو آنکھ بند کرنا یہ ناممکن ہے، یہ بہت بڑی ایک پاور بن گئی ہے۔ بلوچستان ہمارا ایک صوبہ ہی نہیں ہے، ہمارا ایک پاکستان کی پرائیڈ ہے، یہ پلر آف پاکستان ہے۔ تو ہمیں انفارمیشن وارفیئر پہ ان کی پازیٹیو سٹوریز اور ان کی پازیٹیو ڈیولپمنٹ کو پروجیکٹ کرنا چاہیے، جہاں نیگیٹیوٹیز ہیں وہاں ان پازیٹیو چیزوں کو بھی کرنا چاہیے۔ میری رائے میں ان چند سٹیپس کو ہم کریں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب بلوچستان ہمارا مین سب سے ڈیولپڈ صوبہ ہوگا انشاءاللہ، اور ہم اس کے تمام ریسورسز کو ان کے لوگوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے، وسائل کے لیے استعمال کریں گے۔ اور بگٹی صاحب جیسی لیڈرشپ وہاں پر جتنی سنسیئرٹی کے ساتھ کھڑی ہے، مجھے امید ہے کہ ان کے ٹینیور میں ہی یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔ مجھے ایک جملہ یاد آ گیا پنجابی کا، ڈنڈا پیرے بگڑیا تگڑیا رہا۔ تو انڈیا ڈنڈے کی بات مانتا ہے، اور 10 تاریخ کو پاکستان نے بتا دیا کہ ہم کیسا ڈنڈا دے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں ہمارے انتہائی محسن فارماسیوٹیکل ٹریڈ کے ہمارے رہنما، ہمارے اسٹوڈنٹس سارے، اور پورا پنجاب اور پاکستان آل اوور جانتا ہے ان کو میڈیکل سٹور کی خدمات کے حوالے سے، لیکن ان کی سول سوسائٹی کی بے شمار خدمات ہیں جن کو میں گنوانے بیٹھوں تو شاید رات گزر جائے، لیکن میں فوری طور پہ اپنے چیئرمین جناب بابازادہ محمد اسحاق میو صاحب کو دعوت خطاب دے دوں گا۔ آپ کی بھرپور تالیوں پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے انتہائی قابل احترام آج کے صاحب صدر بلوچستان سے آمد پرو پاکستانی پیٹریوٹ ٹرائب سے تعلق جناب سردار
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جناب سردار طارق حسین بگٹی صاحب، بگٹی صاحب کے اس لیے ہم خاص طور پہ مشکور ہیں کہ جناب نے اپنی کمٹمنٹ کے مطابق آپ یہاں پہ تشریف لائے، آپ نے ٹریول کیا۔ میں خاص طور پہ اور یہ بھی کلیئر کر دوں کہ سردار طارق حسین بگٹی کا تعلق اس بگٹی ٹرائب کے ساتھ ہے جو ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ، بلوچستان کے ساتھ، اس ملک کی مٹی کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کھڑا، مضبوطی کے ساتھ۔ اور آپ کو ایک اور اپریشیٹ کرنا چاہیے، 2 طرح کے بگٹی ہیں وہاں پہ، کہ یہ وہ خاندان ہے، سردار طارق حسین بگٹی صاحب کا وہی، سرفراز بگٹی صاحب کا بھی وہی خاندان ہے۔ اس انتہائی نازک موقع پر اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی سنس ڈیکیڈز ہو رہی ہے، اس کا ذکر ہمارے بریگیڈیئر بابر صاحب نے تفصیل آپ کے سامنے رکھا۔ سب سے پہلے تو اس موقع پر میں پاکستان کے ان سپوتوں کو، ہم آج اس ہال کے اندر ایئر کنڈیشن موجود ہیں، ہمارے گھر ایئر کنڈیشن ہیں، ہم ایک لائف گزار رہے ہیں نارمل اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، لیکن ان جوانوں کو آپ دیکھیے کہ جو آج کی اس گرمی کے اندر بھی مورچے کے اندر کوئی اے سی نہیں ہوتا، وہاں پہ فین نہیں لگے ہوتے، وہاں پہ آپ کے فیملی ممبر نہیں ہوتے، وہاں پہ اس طرح کا کھانا پینا نہیں ہوتا، وہاں پہ اس طرح کے بیڈ نہیں بچھے ہوتے، وہاں پہ لگژری نہیں ہوتے۔ ان شہداء کو جنہوں نے پاکستان کے لیے شہادت دی اور جو لڑ رہے ہیں بلوچستان کے لیے، پاکستان کے لیے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور بہت سے لوگ کہتے رہے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں سیاسی باتیں کرتے رہے ہیں، کیا مجھے اپنی ایمانداری دل سے بتائیے، کیا پاکستان کی آرمی نے 22 اپریل سے لے کر 10 مئی تک کیا انہوں نے ثابت نہیں کیا کہ پاکستان آرمی اسٹینڈ فار پاکستانیز اینڈ پاکستان؟ نہیں ثابت کیا، بولو بولو، وقت ہے ثابت کیا کہ نہیں کیا؟ یہ تو موقع ہی نہیں ملا تھا پہلے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ثابت کی، پاکستان نے یہ ثابت کی میرے بھائی کہ یہ جو ہوتی ہے نا وہ کہ جی 5 گنا پاور زیادہ ہے، 10 گنا پاور زیادہ ہے، امریکہ بہت بڑا ہے، یہودی بڑے پاورفل ہیں، ہندو بڑے پاورفل ہیں۔ پاکستان کی فوج نے من حیث الفوج اس ملک کے کسٹوڈین کی حیثیت سے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ نعرہ تکبیر صبح نماز پڑھ کے دعا مانگ کے بلند کریں تو آپ دشمن کو تہس نہس کر سکتے ہیں، اور کیا کاغذوں میں نہیں کیا، ساری دنیا کے آگے کیا، ساری دنیا مانتی ہے، غیر ملکی میڈیا مانتا ہے۔ اگر کوئی سیاسی کو معاشرے مانے یا مانے، ان کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، ماننا پڑے گا ہمیں۔ اور ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی اگر آپ نے جنگ لڑنی ہے، اگر آپ نے پاکستان کی دفاعی جنگ لڑنی ہے، پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑنی ہے، اکیلی فوج کبھی دنیا میں عوام کی سپورٹ کے بغیر کسی انٹرنل جنگ کو یا ایکسٹرنل جنگ کو نہیں جیت سکتی۔ تو وی ہیو ٹو پلے آور رول۔ یہ جو پاکستان جس کی اہمیت جتنی بھی گنوائی جائے زیادہ ہے اور کم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان جو ہے جیسے پاکستان کی شہراگ کشمیر، بلوچستان پاکستان کا دھڑ ہے، اور دشمن اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ اس دھڑ کو جسم سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اس کے اندر صہیونی اسرائیل شامل ہے، اس کے اندر امریکہ شامل ہے، اس کے اندر انڈیا سر فہرست ہے، ان کا ہمیں نام لینا پڑے گا۔ اور پاکستان کی فوج کے جوان، لا انفورسنگ ایجنسیز اور بلوچستان کے تمام پولیس آفیسرز، ایون بلوچ، آج بھی پاکستان کی سالمیت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، جسے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا
کہ پاکستانی فوج کا عزم یہ ہے کہ ود ان 1 ایئر ہم ان کو فلش آؤٹ کر دیں گے انشاءاللہ. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. لیکن سولائزڈ نیشن کے طور پہ ہمیں جہاں ان کو فلش آؤٹ کرنا ہے, جہاں انڈیا کی پراکسیز کو اور فتنہ ہندوستان کو ہم نے ختم کرنا ہے, وہاں امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کی طرف ہمیں بھرپور توجہ دینی چاہیے. بلوچستان کی ترقی کی طرف ہمیں بھرپور توجہ دینی چاہیے. بلوچستان کے اندر انفراسٹرکچر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ لائک کراچی اور لائک لاہور بلوچستان کے سٹیز کو ڈیولپ کیا جانا چاہیے. اور اگر یہ انفراسٹرکچر موجود ہوگا, یہ ڈیولپمنٹ موجود ہوگی, ساتھ ڈائیلاگ بھی موجود ہوگا, اور ساتھ جو ہے پورے کا پورا فتنہ کو فلش آؤٹ کرنے کے لیے طاقت بھی موجود ہوگی, تو اس کے اثرات اچھے ہوں گے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کا صوبہ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے کہ جو سیلف سفیشینٹ ہے, جس کے پاس وسائل بہت زیادہ. میں چند ایک وسائل کا ذکر کروں گا. میں نہیں ذکر کرنا چاہتا ان سونے کی کانوں کے پہاڑوں کے جو بلوچستان کے اندر موجود ہیں. میں ان منرلز کی بات نہیں کرنا چاہتا جو بلوچستان کے اندر موجود ہیں. میں کراچی سے بارہا بہت اچھی یہ جو آپ کی گوادر پورٹ ہے, ڈیپ سی ہے, میں اس کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا, میں سی پیک کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں ایک ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں, اور میڈیا کے توسط سے میں چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی, ایجنسیز کے کوئی لوگ بیٹھے ہوں گے یہاں پہ, ان کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو وسائل ہیں وہ شاید بلوچستان کے لیے اتنی ضرورت ہے جتنے بلوچستان کے اپنے وسائل ان پہ خرچ کیے جائے ضرورت ہے. مثلاً ایک بلینز آف ڈالرز کا وہاں پہ, بلینز آف ڈالرز کی وہاں پہ دولت موجود ہے. آپ کہیں گے کیا؟ اور یہ میں باقاعدہ اتھینٹک بات کر رہا ہوں, یہ باقاعدہ میں ریسرچ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اور اس پروگرام میں آنے سے پہلے باقاعدہ میری کوئٹہ یونیورسٹی کے پروفیسر حضرات سے بات ہوئی ہے. وہ بلینز آف ڈالرز کے ہیں, وہ اللہ نے ان کو انڈیجینیس دیا ہوا ہے, کلٹیویٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ بلینز آف ڈالرز کی دولت کیا ہے, میں تو ایک ابھی سیگمنٹ آپ کو بتانے لگا ہوں. وہ ہے آپ کے میڈیسن پلانٹس ان بلوچستان, جس میں صرف اگر چیف آف آرمی اسٹاف, کرپشن بھی یہ ظاہر ہے وہاں پہ, کہ اگر ایک چیز کو آپ اس کو ٹیک اوور کر لیں اور کوئٹہ یونیورسٹی کے ساتھ اس کو آپ اٹیچ کر دیں, ایفیڈرا, اتنی جھاڑی وہاں پہ ہے پہاڑوں پہ, خود رو جھاڑی ہے, اس کی کاسٹ بلینز آف ڈالر ہے, بلینز آف ڈالر اس سے ایفیڈری نکلتی ہے. اور اس کے لیے صرف کولو ٹائپ بندے نے ایک نے لگایا ہوا تھا آج سے 40 سال پہلے جب میں گیا. وہ کولو ٹائپ چیز کیا تھی کہ وہ مارکر الکلائڈ کے نام سے پوری دنیا میں سپلائی کرتا تھا وہ بندہ, اور بلوچستان کے مزدور اس کو جھاڑی کاٹ کے لا کے دیتے. اس کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی ای مرک نے اس کو لے لیا. اور آپ کہاں سوئے ہوئے میرے بھائی, آپ کدھر ہو؟ اینٹی کینسر ڈرگز پلانٹ بلوچستان میں موجود ہیں, یہ آپ کے پین کلر پلانٹس موجود ہیں آپ کے بلوچستان کے اندر. اور ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو, میری ایک سابقہ وائس چانسلر سے بات ہوئی, انہوں نے ریسرچ کی تھی ان پلانٹس کے اوپر. انہوں نے کہا دنیا کے 90% کی بات کر رہا ہوں, جو کہ یہ گولڈ سے بھی زیادہ قیمتی ہے, دنیا کو سپلائی آپ کر سکتے ہیں, وہ بلوچستان کے اندر یہ میڈیسن پلانٹس موجود ہیں جس کا فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا. ایفیڈرین کے ٹھیکے تو دیے جاتے ہیں تاکہ ان کو نشہ بیچنے والوں کو, نارکوٹکس والوں کو, اور وہ جو منشیات ان کو دیے جا سکے. آپ یہ بتائیے کہ ان وسائل کو بلوچستان میں جو آلریڈی موجود ہیں بلوچستان پہ خرچ کیا جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ بولو. موجود ہے وسائل. اور ایک اور بات بتا دوں تمہیں, کراچی والے کہتے ہیں کراچی سارے پاکستان کو فیڈ کرتا ہے کیونکہ آپ نے وہاں پہ بندرگاہ بنائی, اس کو ڈیولپ کیا. وہ ٹھیک کہتے ہیں, ریونیو ہے وہاں پہ. تمہیں پتا ہے کہ یہ گوادر بندرگاہ کتنی قیمتی اللہ نے تمہیں گفٹ کی ہوئی ہے, اس کا جو اوشن ہے کتنا ڈیپ ہے, یہ ساری دنیا میں ایسا نہیں ہے. اس کے درمیان ایک فاصلہ موجود ہے, بگٹی صاحب اچھی طرح جانتے ہیں, پتہ نہیں وہ 400 کلومیٹر ہے, 400 450 کلومیٹر. آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ برف باری بھی ہوتی ہے, دنیا برف باری دیکھنے آتی ہے. کراچی کے اندر برف باری نہیں ہوتی, سندھ کے اندر برف باری نہیں ہوتی. کراچی کا اور گوادر کا فاصلہ کتنا نہ ہونے کے برابر ہے. اگر آپ سی روٹ سے آئیں, یہاں پر گورنمنٹ کو چاہیے ان بیچز کے اوپر ملٹی نیشنل چینز کو, ہوٹلز کو
टूरिज्म को फरोग दे, यकीन करें अरबों रुपया सालाना आप वहां से कमा सकते हो। दुनिया विजिट करने के लिए तैयार है, कोई लंबी चौड़ी रकम नहीं है। दुनिया आप अनाउंस करें, दुनिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है इन बीचेस के ऊपर। तो अगर फिर तुम्हारी नीयत में खोट है तो फिर तो ठीक नहीं है काम। रूलर्स की बात कर रहा हूं मैं, एक ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिविल ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल जो है एलिट की बात भी कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। आप इस मुल्क के साथ सिंसियर है कि नहीं है? जो बातें मैं कर रहा हूं स्टेज पे आपको नहीं नजर आती? खूब अच्छी तरह नजर आती है आपको। आज आपने कब से अंग्रेजों का दिया हुआ निजाम, कौन सा निजाम? लेवीज का, वो कई दहाइयों पुराना प्राइवेट मलेशिया की हैसियत जिसको आज भी कई इलाकों में हासिल है, आपको किसने मना किया था उसको खत्म ना करें? आपको किसने कहा था कि ए और बी एरिया के अंदर आप बलोचिस्तान को तकसीम रखें? क्यों? यहां है कोई ए और बी एरिया जहां आप बैठे हुए? ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वेल्डन आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने टेक लिया, स्टेप लिया और उसको काफी हद तक अब तो खत्म किया है, इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया है। लेकिन जब तक आप अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को पावरफुल बैकअप तरीके से पावर नहीं देंगे बलोचिस्तान में टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, और ये करप्ट लोगों के पास पावर्स रहेगी प्रोसिक्यूशन की, एफआईआर की और पकड़ने की, छोड़ने की, उस वक्त तक आप लॉ एंड ऑर्डर को अचीव नहीं कर सकते, याद रखिएगा। लिहाजा मैं ये कहता हूं होना ये चाहिए कि आपके पास एक पैटर्न मौजूद है। वो इंडिया ने हायर किया था, जैसे ये फितना हिंदुस्तान को हायर किया। किसको हायर किया था? अल्ताफ हुसैन को, एमक्यूएम के बंदे को हायर किया था, और उसने फितना मचाया था पूरे कराची के अंदर। बोरीबंद लाशें, आपके अंदर एक मॉडल मौजूद है, आपने रेंजर्स को वहां पे अख्तियारात दिए कि नहीं दिए? दिए। आज कराची के अंदर जाकर देख लियो कि एरिया जो सेटल हैं वो सेटल हैं। इसी पैटर्न को किसने मना किया? आप बलोचिस्तान के अंदर अपनाइए, डेवलपमेंट भी हो, डायलॉग भी हो, उनकी प्रॉस्पेरिटी भी हो, एम्प्लॉयमेंट भी हो, लेकिन साथ ही साथ आप उसी मॉडल को अपनाइए जो मॉडल आपने रेंजर्स को पावर देकर कराची के अंदर अपनाया और वहां पे सेटल हुए। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहूंगा कहीं देर ना हो जाए। यूनिफाइड कहते हैं कमांड, आपने फील्ड मार्शल बनाया ना, तो इसकी भी एक लॉजिक है। बलोचिस्तान के अंदर यूनिफाइड कमांड की जरूरत है इस वक्त। और फिर वो लोग जो कि बुगटी साहब जैसे खानदान मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया, दिल जान से सपोर्ट किया, अपने खून से सपोर्ट किया, उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त रूलिंग क्लास में और पाकिस्तान के डिसीजन मेकर फैमिलीज के अंदर उनको शामिल करने की जरूरत है। हकीकत बता रहा हूं आपको। और आखिर में आपसे मैं यही कहूंगा कि बात गुफ्तगू लंबी हो रही है कि हिंदुस्तान और इसके पीछे जो अनसीन और भी हाथ है जिसका बाबर साहब ने भी जिक्र किया, पाकिस्तान की सालमियत के दर पे हैं। और हम तो ये जो अभी टेंशन हुई है, यकीन करें हम सोचते थे कि 1947 में हमारे बुजुर्गों बेटियों के साथ जो कुछ हुआ ये बड़ा हॉरिबल सीन होता है। याद रखो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों और मेरे बड़ों, के बड़ा हॉरिबल सीन होता है कि इसको माइग्रेट करना, अपने मुल्क को छोड़ना और दुश्मन का वहाँ पे गलबा हो जाना। गज़ा की मिसाल आपके सामने है। तो मैं आपसे कहूँगा इस वक्त अगर कोई पॉलिटिकल लोग आपकी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई नैरेटिव बिल्ड करते हैं, उसको शटअप कॉल दीजिए। आपकी फ़ौज ने साबित किया है, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने साबित किया है। और इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू को ख़त्म करूं, मेरा इससे खून बढ़ जाएगा, मेरी थकावट दूर हो जाएगी। मेरे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान, झंडे नहीं ऊपर किए तुमने, पाकिस्तान, बलोचिस्तान, पाक फौज, अस्सलाम वालेकुम। सर इसहाक में उस आपके ख़िताब के बाद यकीनन पूरे हॉल में एक जज्बा रवां हो गया। बलूचिस्तान पे आज बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान के मैं गया हूँ, बलूचिस्तान विज़िट किया मैंने
2-3 دفعہ. تو ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے, ہنا جھیل ہے, راستے میں اڑک آتا ہے, بکری صاحب کو پتہ ہوگا. تو اڑک میں سیبوں کے باغ ہیں, اور وہ اس کا پھل سڑک کے ساتھ ساتھ اتنا نیچے لٹک رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ گاڑی سے ایسے ہاتھ ڈالیں نا, ڈبے میں جا رہے ہو, تو وہ سیب آپ توڑ سکتے ہیں. تو میں جب گیا نا, میں نے وہاں اپنے جو میزبان ہے میرے, میں نے کہا یار یہ لے لیں. کہتے توڑ دے لو گے تسی, جی مالی نے پھڑ لیا انہیں تاڑے کو پیسے نہیں لینے, انہیں کہنا سیب واپس لا کے دے. تو بلوچستان کے لوگوں کے دل بہت خوش آتا ہے, بہت خوش آتا ہے. اور جیسے بلوچستان ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے, اسی طرح ہمارے وہاں کے لوگوں کے دل بھی بہت بڑے بڑے ہیں. آپ ان کے بڑے دل کا اندازہ یہ لگائیں کہ سوئی گیس نکل رہی ہے, 75% لوگوں کے پاکستان کے چولہے جو ان سے سوئی گیس سے جل رہے ہیں, لیکن ان کے اپنے علاقے میں گیس نہیں ہے جہاں سے نکل رہی ہیں. تو ان کا دل بہت بڑا ہے. تو میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے اگلے مہمان خصوصی جناب سابق وزیر قانون جناب خالد رانجھا صاحب. محترم خالد رانجھا صاحب کے لیے بھرپور تالیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ممبر پریزیڈیم بریگیڈیئر صاحب, مفتی صاحب اور میرے پیر اسحاق میو صاحب, خواتین و حضرات, آج ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہم تھڑے میں بیٹھ کر یہی بات کرتے ہیں, اخبار میں یہی پہلے پڑھنا چاہتے ہیں, اور یہ بات آج کی نہیں ہے. ایک بات مجھ میں وہ جذبات بھی نہیں ہے جو بیوسا میں تھے, جس انداز سے بریڈ سے بات کی وہ بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے, ہم سب بمائے میرے ہم پیدا ہوئے ہیں اس سوچ سے کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے. لہذا اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو دشمن ہے وہ اس کا فرض ہے کہ آپ کو ہرٹ کرے, اور دشمن ہرٹ کرتا ہے وہاں پہ ریڈ سے بیٹھے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کون سا سیگمنٹ ویک ہے اپوزٹ فورسز کا, وہاں اٹیک کرنا ہے. تو غالباً وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے سیاسی طور پہ ان کے لحاظ سے کمزور ہے, اور ہم نے ایک پہلے مثال پیدا کر دی ہے. یہ جو بنگلہ دیش صاحب سے علیحدہ ہوا, میں ان دنوں زیر تعلیم تھا برطانیہ میں, جب بنگلہ دیش علیحدہ ہوا, میں قسم سے کہتا ہوں, سیاسی بات نہیں کر رہا, اس میں ہمارا قصور ہے. وہ میجورٹی میں تھے, ہم نے انہیں منورٹی کہا, ان کی زبان کو ہم نے اڈاپٹ نہیں ہونے دیا, ان سے نفرت کی, اور یہ کہتے تھے, میں سنتا بڑا ہوں کہ جناب سانو تے بنگال کھا گیا, جو پیدا ہو رہی تھی اتھے کر دینے ہیں. تو آہستہ آہستہ آپ نے ان کو ہیٹ کرنا شروع کیا, اور وہ جو سوچ تھی وہ اتنی دور ہو گئی کہ وہ برطانیہ میں ہمیں سالہ پنجابی کہتے تھے, اور آپ ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں. لیکن یہ کریشن ہماری تھی, یہ تعصب جو ہے, میں یہ بات کہوں, ہماری اصل پرابلم تعصب کی ہے. ہماری اور کوئی نہ مذہب کی ہے نہ اختلاف فرقے کا ہے, یہ ہم تھوڑی باتیں ہیں. ہمام میں جو تعصب ہے یہ ہماری جان نہیں چھوڑتا. اور آج جو اصل پرابلم ہے, جو میرے نزدیک کہ یہاں لاہور بیٹھے ہوئے پنجابی ہیں, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم کوئی بحث ہار جاتے ہیں نا, ہم فوری حضرت عمر کی مثال دے دیتے ہیں. ابھی حضرت خالد بن ولید کی مثال دی گئی. یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ معاشرہ ایگیلیٹیرین تھا, وہ معاشرہ اگریرین نہیں تھا. ہم اگریرین ہیں, اور آپ اپنے برابر چھوٹے بندے نہیں بیٹھے تھے, جا ممدنہ جا کے پیڑھی پھاڑ لیا.
محمدین کو آپ اپنے قریب ساتھ نہیں بیٹھے دیتے. آپ بلوچستان میں جاتے ہیں تو آپ کوئی آدمی, میں گیا ہوں وہاں پہ, اور اس دعوت میں گھر کے تمام لازمین اور جو مہمان ہیں سارے فرش پہ اکٹھے بیٹھے کھانا کھاتے ہیں, وہی کھانا کھاتے ہیں. اٹس اے ایگیلیٹیرین سوسائٹی. ہم لوگ ایگریرین سوسائٹی ہے, ہم اونچ نیچ والے ہیں. ہمارے نزدیک بڑا وہ ہے جس کی زمین بڑی ہے, ہمارے نزدیک بڑا وہ ہے جس کی بھینسیں زیادہ ہیں, بڑا وہ ہے جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہے. ایگیلیٹیرین سوسائٹی میں بڑا وہ ہے جو سچا آدمی ہے اور جو ڈولے کا تگڑا ہوتا ہے. کردار کا نام وہاں پہ سچائی پہ اور آپ کی طاقت پہ ہے. تو ہم جو ہیں, میں سمجھتا ہوں جو ہم لوگ رول کر رہے ہیں, زیادہ ہم ہیں رول کلاس میں, تو آپ ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کتابیں ہم سمجھتے ہیں جی, ہمیں پتہ ہے جی, ہم رہ کے آئے ہیں وہاں پہ جی. یہ بھول جاتے ہیں کہ ایگیلیٹیرین معاشرہ اور ہوتا ہے, اگریرین معاشرہ اور ہوتا ہے. ہم لوگ دھڑے کے ہیں, دھڑے کے بن جب بندہ ناڑے وہ سارے گناہ معاف رہے, تو جڑا خلاف ہے وہ اینی ساری کوئی معافی نہیں, ان تم دیو. تو یہ جو انلیس یہ جو سوچ ہے جی میری گل سنو تھے کرو, میری گل سنو تھے کرو, ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپریشیٹ کر سکیں کہ ان کی نیڈز کیا ہیں, ان کی لوازمات کیا ہیں. آپ کو حیرانگی ہوگی, آپ اور میں وہاں دشمن ہیں, ہمارا گھر آمنے سامنے ہے اور میں آپ کے زیادتی کر کے بھاگ جاتا ہوں, آپ میرے گھر کی کنڈی نہیں کھولیں گے. پروٹیکشن وچ سوسائٹی گیوز یو, وچ دا مائنڈ گیوز یو, میں اتنے نہیں جانا. ہندوستان معاشرے میں جی یہ لحاظ کرو, یہ پنڈ کا داماد ہے, یہ کچھ نہیں آتا. معاشرہ کہہ رہا ہے وہ سوسائٹی ایگریرین ہے, دھڑے کی بات ہے. اس میں جب تک آپ نے یہ احساس سے محرومیت ہم نے زبان سے پیدا کیا ہے, ہم نے رویے سے پیدا کیا ہے, ہم نے کانٹیکٹ سے پیدا کیا ہے, جب تک اس کو آپ دور نہیں کریں گے, جتنی مرضی انگریزی بول لو, جتنی مرضی اردو بول لو, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہماری اسٹرینتھ جو بلوچستان ہے, بلوچستان تب مضبوط ہوگا جب آپ یہ چیز ثابت کریں کہ ہم حکومت جو ہے ان کو برابری دے رہی ہے ہر مسئلے پہ. میں نے مشرف صاحب بھی یہ کہا تھا, یہ جو آپ بات کرتے ہیں بلوچستان کی, میک اٹ شور کہ جیسے آپ کا نیو اسپتال یہاں لاہور میں ہے, بنایا نیو اسپتال وہاں پہ, لک دیں اس کو. گورنر سے ایسا یہاں بنا, وہاں بھی بنائیں, ایشین کالج وہاں بناؤ. اور آج آپ کو پرابلم ہے, ہم کہہ رہے تھے کہ جی بلوچ سے بھرتی نہیں ہوتے. کیوں نہیں بھرتی ہوتے بلوچ جی؟ جب تک آپ ان کو انڈکٹ نہیں کریں گے سروسز میں, انکلوڈنگ آرمی, آپ نہیں بنائیں گے ان کو برابری. آج کنٹونمنٹ بڑے خلاف تھے سارے, اس سے کنٹونمنٹ مس یوزڈ. میں پھر رہا تھا وہاں پہ کوئٹہ میں, تو میرے دوست جو باہر کے ممبر تھے وہ کہا صرف جی آئے علاقہ سیف ہے, باقی تو بہت اوکھا ہے. تو میں نے دیکھا بھائی کو ہماری آپس میں وہ لوگ تو رہ ہی رہے نا, اتنے کہ روز بندے مرتے رہے پہ, اتنے کہ روز بندے چھڑیاں مارتے رہے پہ. مفتی صاحب, میں بڑے مفتی صاحب کی میری دوستی تھی, وہ آسمان جہانگیر کے والد کے ساتھ بہت دوستی تھی, وہیں رہتے تھے. اور جہاں جب بات آتی تھی دور ہونے کی, یہ کیا بکواس کرتے ہیں یہ لوگ. اگر میں کچھ ہوں تو بوجہ پاکستان کے ہوں. آج پاکستان سے رہتا ہو جاؤں تو میں ایک عام دیہاتی سردار ہوں, اور کیا کروں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاں تک ان کی ایلیٹ ہے وہ کہیں بھی نہیں چاہتی کہ ہم علیحدہ ہوں, لیکن ہم لوگ موقع دیتے ہیں کہ اس کو کمزور کرے اور دشمن جو ہے ان کو بائی آؤٹ کرے. میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ جیسے بات کی ہمارے پیر نے کہ ڈیولپمنٹ کرو, ڈیولپمنٹ نہ کرو. یہ کہو کہ ہم برابری دکھا رہے ہیں, آپ برابری دکھائیں ان کو اثاثوں میں, برابری دکھائیں انہیں پارٹیسپیشن میں. فوج بھرتی کرتے آپ,
کوٹا ہے آپ کے پاس, کیوں نہیں آپ ان کو بھرتی کرتے ہیں فوج میں؟ آپ نے ایک جنرل بنایا, جنرل بلوچ صاحب جی, آپ کے وہ بہت ہی قریب تھے, بہت ہی آپ کے دوست تھے, بہت ہی آپ کے لیڈر تھے. جس دن آپ نے بلوچستان بھیجا ان کو, پہلا بیان کیا آپ کے خلاف. کنٹونمنٹ میں رہتا ہوں, وہاں میں جگہ ہے جہاں ہم سارے ریٹائرڈ لوگ واک کرتے ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے جب آدمی ان کی گفتگو سنتا ہے. ریٹائرڈ فوجی اتنا زہر اگلتا ہے, فوجی کے خلاف شرم آتی ہے. اگر کسی کو کمزوری ہے فوج کی تو ان کا ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہے یا ریٹائرڈ ملازم ہے جو پبلک میں رہتے ہوئے ایک گفتگو کرتا ہے. بریڈ سے بھی برا نہیں بننا اس کو, میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں, اٹس دیئر. اور جس حد تک آپ یہ بھی میں کہتا ہوں, اپنی پڑھاتا ہوں سی ایس پی اکیڈمی میں, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر فوج قائم ہے, فوج قائم ہے بوجہ کاکول اکیڈمی کے. انہوں نے نیو کو پکڑ کے بریگیڈیئر بنایا, ایک نیا انسان بنا دیا تھا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں جو آپ نے انکلکیٹ اکیڈمی کرتی ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے. کاکول اکیڈمی از ریسپانسبل فار آرمیز مینٹیننس, سسٹینس اینڈ عزت آلسو. فار ایگزامپل, آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ جی ہم سب اس علم سے گزرے, قرآن شریف پڑھنا شروع کیا ہے, قاعدہ پڑھنا شروع کیا ہے, یا ہم نے سپارہ پڑھنا شروع کیا ہے, کچی پکی روٹی پڑھنی شروع کی ہے. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ حافظ صاحب نے کہا کہ سچ بولیا کرو. ہمارا سچائی پہ زیرو ریفرنس ہے. اس میں ہم اساتذہ جو ہیں ذمہ دار ہے. فوج والے اس لیے بچ گئے ہیں کہ یہاں پہ اصول یہ ہے ڈونٹ گیٹ کاٹ. سارے پیر کر لو, یہ پھڑے جاؤ تو فوری بند. اور میں بطور وکیل ایز اے لائر دیکھا ہے, جب بھی کسی دوست سے ہے تو یہ بات مجھے بڑی اسٹرائک کی ہے. ہم بہت باتیں کرتے ہیں کہ جی ملٹری کوڈ کا وکیل رہا ہوں, تو ملٹری جو کوڈ ہے, ان کا جو کوڈ ہے, یہ واحد کتاب ہے جس پہ لکھا ہے کہ جب جج بیٹھے گا تو قسم اٹھائے گا کہ میں اس کتاب قسم اٹھا کہتا ہوں کہ میں اس کیس میں انصاف کروں گا. جسچر ہے, آپ کو اعتماد دلا رہے ہیں. اس کوڈ میں ہر فرد جو ہے وہ قسم اٹھاتا ہے. جو آپ کے مخالف وکیل ہے وہ بھی قسم اٹھاتا ہے, جو آپ کا اپنا وکیل ہے وہ بھی اٹھاتا ہے. تو وہ جو اوتھ کے کانسیپٹ ہے, صرف پولیس جو آرمی ایکٹ ہے جس میں دیا ہے کہ عدالت جو ہے روز ہر کیس پہ قسم اٹھائے گی. اب وہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں کیونکہ میں اکثر یہ باتیں کرتا تھا کہ جی یہ ملٹری کوڈ اس لیے ناکام ہے کہ بریگیڈیئر صاحب شاید نہ مجھ سے اتفاق نہ کرے. اس لیے ناکام ہے کہ یہ پڑھے رہے بلو بک شروع کہنے ہیں, وہ کتاب پڑھے رہے, یہ پڑھے ہوئے ہیں وہ انکوائری, جس انکوائری میں ان کو یقین ہے کہ میرا سپاہی جو اکثر گواہ ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. یہ بہت اعتماد سے کہتے ہیں. یہ گل انہوں نے کھا گئی. ہمارے یہاں عدالتیں میں جاتے ہیں, بندہ بڑا ہی پڑھا ہے جو عدالتیں سچ بولے, تو یہ بڑا ہی گندا ہے جو پڑھے اس بارے. تو یہ ہمارا یہ وہ ہے اگریرین ایٹیٹیوڈ. تو اس میں بس یہ آپ اس کو موازنہ نہ کریں. موازنہ اس بات کریں کہ دے فیل غلط یا درست, ان میں یہ احساس ہے کہ ہمیں ہمارا حصہ نہیں ملا, ہمیں حصہ برابری نہیں ملا, اور ان کو ہمیں برابری تعلیم میں نہیں ملی. آپ نے گورنمنٹ کا یہاں لاہور تو بنایا ہوا ہے, وہاں کیوں نہیں گورنمنٹ بناتے آپ؟ آپ نے کئی کالج یہاں بنایا ہوا ہے, وہاں کیوں نہیں بنا ہوا؟ تو میں یہ برابری جو ہے نا, یہ ہماری گفتگو سے نہیں, ہم بڑا پیار کرتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں. خدا رہا اس بات کو چھوڑے. ڈیمونسٹریٹ بائی ڈوئنگ اٹ, کر دیں گے, میں اس کو گالی سمجھتا ہوں. آج کیوں نہیں کر دیں؟ کئی رات اور راج حائل ہے, تمام حلال تلال کر دیا, یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جی وہ جی اپنا کی کریے جی سردار صاحب کھا کر وہ سب نہ ہو جاتے. کچھ کرو تو صحیح. یہ جو بہانے سازی ہے جی فلاں بندہ نہیں کرن دے رہا, فلاں نہیں کر رہا, باقی سارے پیڑ کر رہے ہیں, لیکن برابری واسطے دل چاہیے سارا نہیں ہے.
ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਟਾ ਖਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਖਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਾਟਾ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ تو پھر اسی وہی چوڑا جڑے پہلے ہوتے سے۔ تو میری بڑی ادب سے گزارش ہے کہ اداروں کو ظاہر نظر آئے کہ بلوچستان میں بھی وہی ادارے ہیں یہاں پہ ہیں، وہی اسکول ہیں وہاں پہ ہیں، وہی ہسپتال ہیں جو وہاں پہ یہاں پہ ہیں، اور وہی نظام ہے، نظام شاید ہم سے بہتر ان کا، اور ریلوے سسٹم وہ ہے، ٹرین سسٹم وہ ہے، ٹرانسپورٹ وہ ہے۔ تو اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو پھر بندہ اسمگلنگ کرے گا نا۔ میں ایک دوست اب کی سے سخی دوست جان سن تھے اسمگلنگ میں، اس سے میں نے سخی کیوں کہتے اس کو، جدو باہر سی جو کچھ ہوتا سی لوگوں کو دے دیتا سی، نظر گھر دے کے لکھے سخی دوست جان۔ اور جب وہ جیل میں تھا تو وہ جیل میں پہلا آدمی ہوگا شاید جو ایم پی الیکٹ ہوا ہوگا، اس کانڈکٹ سے کہ جو کچھ میرا ہے تو ہٹائیے۔ سوسائٹی گیلیٹیرین ہے۔ اگر ابو بکر جو چاندنی سے رہ کے آ گیا، اٹ واز سوسائٹی سے گیلیٹیرین۔ اگر حضرت عمر آگے چل رہے تھے تو جو غلام تھا وہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، اسلام نہ بھی ہوتا تو پھر بھی ایسے ہوتا۔ معاشرہ گیلیٹیرین ہے۔ اس معاشرے میرے ساتھ کوئی دوست ناراض نہ ہو اس بات پہ، شاید میں مذہبی بات نہیں کر رہا، جتنا میرا تھوڑا علم ہے قرآن مجید کا، قرآن مجید میں کوئی بات نئی نہیں ہے جو پہلے نہیں تھی۔ نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، زنا بھی منع تھا، چوری بھی منع تھی، ہاتھ بھی کاٹا جاتا تھا۔ صرف ایک بات نہیں قرآن مجید میں جو آپ کو پہلے ہی پڑھتے آ جاتا ہے کہ جتنا تمہیں ضرورت ہے وہ کھا لو، باقی دوسروں کو دے دو۔ دس واز اے ریولیوشن وچ اسلام بrought۔ اسی کنے کو نیڑے تھے قربانی دینے تے سارا فرج پا لینے، باقی گل چھڈ دو۔ بچے نو آنے اچھا فلانا بندہ آیا تو آخی میں گھر کوئی نہیں، جھوٹ ہے تو شروع ہو جاتے ایڈے بچے نو سی آنے۔ تو اگر تم صرف اس ملک میرے صاحب نصاب میں لے کے آئے، جیسا میں بات کروں اکیڈمی کا، نصاب میں لے کے آئیں کہ بچے کو ٹرین کرے، انہوں اصحاب آوے نہ آوے، انہوں اردو آوے نہ آوے، یہ ضرور آئے کہ جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ کریڈ کالج میں گیا تو وہاں پہ میڈم فیلبوس جو ان کی وی سی تھی وہ آئی ہوئی تھی، تو کہہ لگی میں آج آئی ہوں، ریٹائر ہو رہی ہوں کل پرسوں، تو مجھ پہ 2 الزام ہیں کہ میں سفارش نہیں مانتی۔ اس بات کو تسلیم کرتی ہوں الزام کو، ہاں جی واقعی میں افسران کو وہ توجہ نہیں دیتی جو دینی چاہیے۔ اور یہ بات مجھے اس لیے لگی کہ مجھے چیف جسٹس نے مجھے فون کیا، میں تھا ایڈوکیٹ جنرل تھا جی، تو چیف صاحب خود تو نہیں کہتے نا جی، ہمیں کہنا ہوتا ہے، انہیں مجھے فون کرتے ہیں ڈاکٹر یار کیسے تلک نے فیل پوچھنا، میں جی لحاظ تک کر دی تو تیری جی بھتیجی اب بیٹی کو آ رہا وہ نمبر کٹ ہے، داخلہ لے کے دینا ہے جی، میں کل جا کے منت کرا گا، اینڈ آئی بلیو اٹ کہ شاید ہو جائے۔ تو میں یہ تو اختیار ہے تھوڑا نام ویچن کا، وہ تو ویچنا ہی پے گا۔ صبح 9 بجے فون آ گیا، ڈاکٹر گل تو نہیں ہوئی ہے اس سے، میں نہیں آخر بھی نہیں، میں سمجھا لیا کڑی نو تو ماں نو جی نہیں نمبر آیا تو پھر پڑھو دوجے کالج میں، کی لوڑ ہے یہ دھکے کھان دی۔ سو یہ سچ کی بات ہے، اس کو ہم نے توجہ نہیں دیتے خدا رہا۔ سے میں گیا برطانیہ کے اسکول میں تو پوچھا اس سے پرنسپل سے کہ ہمارے بچے کیسے ہیں، یہ اشارہ کر کے یہ بچے کیسے ہیں، وہاں توسب ہے بڑا ہمارے خلاف۔ تو کہتی ہے یہ جو ہے نا ایشین کڈس آر مچ بیٹر دین آر کڈس، دے آر مچ بیٹر اینڈ برائٹر بٹ دے آر ایور سو سلائٹلی پرون ٹو ٹیل لائز۔ انہوں نے برا لمکا کے گال کو ہوا کر کے آگے جھوٹ بولتے تھے۔ اس لیے سب سے بڑا پرابلم یہ تھی ہمارے بچوں کی کہ ہاؤ ٹو کنٹرول دیٹ۔ تو میں آپ سے یہ کہوں کہ بچہ جو ہے یوں کیجیے گا، جیسے فیلبوس نے کہا جی میں الزام ہے کہ میں کانوینٹ کے بچیوں کو زیادہ نمبر دے کے لے لیتی ہوں، کم نمبر ہو تو میں ان کو نمبر ایڈ کر کے داخل کر لیتی ہوں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ خورے مسیح کو اسکول اتنا کر دیے، نہیں، یہ سوچتے کرنی ہے کہ میرا یقین ہے
کہ جڑیاں بچیاں پڑھیاں نے کانوینٹ وچوں وہ جھوٹ نہیں بول دی. تو خدا را اس ایمفسس کو، یہ پریس کلب ہے جہاں علم کی بات ہوتی ہے، جہاں علم والے ہیں، جہاں ان کے کنٹرولر ہے. میں نے آج تک کبھی کوئی خطبہ نہیں سنا جمعے میں جہاں یہ بات ہو کہ سچ بولا کرو. یہ سرگودا میں تو ہم سارے چوری چکاری والے ہیں. تو موٹر وے پہ جو پل ہے جو چناب کا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پنڈ ہے وہ گوٹھ میں جمعہ دن سی تو وہ گڈی خراب میں کھلو گیا ہوتے تو مولوی صاحب خطبہ دے رہے سن، اور خطبہ اپنی لجے ہوئی سی اور بڑے چھٹ دیو چوری کھولنا، چھٹ دیو مجھاں کھول لیا، چھٹ دیو لوگوں نے ڈنگر کھول لیں. پر ایک گل تو ہے نا، تمہیں یہ جڑا ہے ہمیں درست ہے کہ دہاڑا حشر ہو سی تے رب اپنے بیٹھا ہو سی اپنے تخت لا کے تے نبی کریم تھلے نے بیٹھے اس نال تے وہ رب دا حکم ہوندے ہون گے، رب دا حکم ہوندے ہون گے. تمہیں اکثر کہ میں رب نو گلایا گلی تھی ٹھو ٹھو کرو لنگ جاؤ. تو اپنی سوچ کے مطابق وہ بتا رہے تھے کہ اس سینس میں ان کو سمجھ آ رہی ہوگی. رب نو گلی لایا تو لنگ جاؤ، گل چوری نہیں ہو رہی ہوتے بھی چوری لنگ جاؤ. تو میں پھر کہوں گا کہ جو صاحب اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو جو ان کی اپنی تنقید اپنے اوپر ہے، خدا را اس سے پاک کرے. جتنا بدنام آپ کو اپنے افسران ہے، پرویز مشرف صاحب کا وکیل بھی تھا، تب انہوں نے جتنے ریٹائرڈ آفیسر صاحب نے جلسہ کیا، یہ وہ کیا، تو وہاں بھی میرا تو یہی موقف تھا. آج میں کہہ رہا ہوں آرمی از بینگ ڈیمیج فرام ود ان، پلیز ٹیک کیئر آف دس. جتنا کام ہم میں سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا جو یہ خواہش نہیں کرتا کہ میں فوج میں جاؤں. میں اپنی بات کرتا ہوں، 65 جنگ لگی ہوئی تھی تب میں LLB میں امتحان دے کے بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے اسکوٹر پکڑا اور چلا گیا آرمی ریکروٹ سینٹر پہ کہ میں بھرتی ہونا آ گیا. تو مجھے وہاں جو بیٹھے تھے کرنل صاحب، مجھے کہ کیا کرتے ہو، کہاں جاتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ جی میں LLB کا امتحان دیتا ہے. ارے پڑھ جائے تو تیری لوڑ نہیں آلی، تجھے تین بلا لوں گے. میننگ دیا بھائی کہ یہ خواہش ہم سب کی ہے ٹو بی بیہائنڈ دا آرمی. ہم اس کو ورشپ کرتے ہیں، اسٹوریاں سناتے ہیں. ہمارے وہ دوست جو فوج میں ہیں ان کی میں رات کو کہانی سنا رہا تھا. میرے تنویر صاحب ہمارے دوست تھے، ان کی کہانی سنا رہے تھے. تو وی آل چیریش دیئر پرائڈ اینڈ بیوٹی. شبیر شریف صاحب ہم دونوں کلاس میں تھے، ان کی میں کہانیاں سناتا ہوں، سنتا ہوں. تو یہ بڑی بات ہے. لیکن 2 things to control. ایک تو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز دے شوڈ اسٹاپ کرٹیسائزنگ یو فرام ودن، اور وہ بڑا افیکٹ کرتا ہے. جو میرا ذہن پرگنڈا ہوتا ہے، ان کے خلاف ہوتا ہے، وہ ان باتوں سے ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ فوج میں یہ ہو رہا ہے جی. اور میں اس بات کا شاہد ہوں. بریگیڈیئر صاحبان کی پروموشن کی بات ہو رہی تھی ٹو میجر جنرل، تو فائل آ گئی پرویز مشرف صاحب کو. انہوں نے پینسل پکڑی اور ایک نام کاٹ دیا جو نمبر 2 یا 3 پہ تھا. کیوں کاٹا ہے؟ یہ گولف کھیل رہا تھا تو میں نے اس کو وہاں چیٹنگ کرتے دیکھا ہے. چھوٹے سے انہوں نے بال نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس نے پاؤں باہر نکالا، انہوں نے میں نے اس کو دیکھا ہے. تو چیٹنگ کے متعلق، جھوٹ کے متعلق تو فوج ایمفسس ہے. یہ ان کی ٹریننگ اپنی نہیں ہے، یہ ان کی اکیڈمی کی ٹریننگ ہے جو ان کو استاد دیتا ہے. تو دوسری بات جو ہے، خدا را یہ بھائی بھائی ہیں، کلمے کی بات ایک معافی سے کہتا ہوں، ایک دن چھڑ کے برابری کی بات کرو اور برابری نظر آنی چاہیے. برابری تعلیم میں، برابری صحت میں، اور برابری پارٹیسپیشن ان گورننس. بہت مہربانی جی، میں بات لمبی کر دی، معافی چاہتا ہوں. اس طرح سے اور میں دعوت دوں گا، انتظار کی گھڑیاں ختم، بہت عزت کرنی ہے. ہمارے مہمان ہیں اور بلوچستان ہمارا دل ہے.
دھڑکتا ہے، بلوچستان پاکستان کا سب کچھ ہے، تو آپ کی بھرپور تالیوں میں کھڑے ہو کر جھنڈے اوپر ریزاں کر کے جناب سردار طارق بگٹی صاحب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں. ویلکم ویلکم ویلکم. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا سول سوسائٹی کا اور صحافی برادران کا، خصوصاً ڈاکٹر اسحاق میو صاحب کا اور ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب، بریگیڈیئر صاحب، سب کو میری طرف سے السلام. اور میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے بلوچستان کے ٹاپک کو نازک سمجھتے ہوئے آپ نے مجھے بلایا، انوائٹ کیا، تاکہ میں اپنا بلوچستان کے بارے میں کچھ آپ کو بتا سکوں. نیو جنریشن بیٹھی ہے، شاید ان کے پاس اتنی نالج نہیں ہے. بلوچستان ان کے حساب سے تو صرف کوئٹہ ہی بلوچستان ہے. کوئٹہ بلوچستان نہیں ہے. بلوچستان 44% رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ آپ کا بلوچستان ہے. اور دہشت گرد اور دہشت گردی میں پہلے آنا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کون ہے اور دہشت گردی کا شکار کون ہوا ہے. دہشت گرد میرے حساب سے انڈیا دہشت گرد ملک ہے اور مودی سرکار اس کا سمبل ہے. اور جب سے مودی سرکار آیا ہے، نیبرنگ کنٹری میں کسی میں بھی سکون نہیں ہے. آپ نیبرنگ کنٹری کو تو چھوڑیں، جو ادھر رہنے والے لوگ ہیں جن میں سکھ ہیں، اقلیت برادریز جتنے بھی ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، وہ بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں ہیں. وہ بھی ان کے دہشت گردی کے شکار ہوئے. اور بلوچستان یا پاکستان آپ دیکھیں، جتنا دہشت گردی میں ہمارے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، جانی اور مالی ہمیں نقصان ہوا ہے، شاید ہی دنیا میں کسی اور کو نقصان ہوا ہو. بلوچستان ہم بالکل، ہمارے دو سٹانس ہیں، آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اسمبلیوں میں ہم جو بات کرتے ہیں، میں خود پارلیمنٹیرین ہوں، میں اسمبلی میں رہا ہوں، بلوچستان میں رہا ہوں. وہاں ہمارا سٹانس کچھ اور ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہوتا. ادھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پنجابی ہمارا دشمن ہے، حالانکہ ایسا بالکل قطعاً نہیں ہے. پنجابی ہمارے بھائی ہیں. جتنی عزت ہمیں پنجابی میں، اور آج جو ہمیں عزت ملی ہے پنجاب میں، وہ بے مثال ہے. اور کیونکہ پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے، ہم کہتے ہیں، اور پنجاب نے اپنا حصہ، اپنا شیئر کاٹ کے بلوچستان کو دیا ہے. آفٹر دی NFC ایوارڈ وی آر گیٹنگ اے گڈ شیئر. اس سے پہلے تو ہم کہتے تھے کہ ہمیں شیئر نہیں مل رہا، لیکن NFC کے ایوارڈ کے بعد ہمیں شیئر مل رہا ہے. اور آپ کو یہ بھی سن کر تعجب ہوگا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 28 لاشیں بچوں کی اور خواتین کی جو فتن ہندوستان ہے ان کے شکار ہوئے تھے، اور ان کی لاشیں میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی ہیں. وہ کیا تھا کہ جسٹ ہم پاکستان کا سبز ہلالی پرچم اونچا کرتے تھے، اور سبز ہلالی پرچم جب تک دم میں دم ہے، انشاءاللہ ہماری آخری خون کا قطرہ بھی پاکستان کے لیے حاضر ہے. اور جس طرح سرفراز بگٹی کی قیادت میں آج بلوچستان کی حکومت میں کام ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں 75 سال میں اس پہ کام نہیں ہوا ہے. ادھر بریگیڈیئر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جن میں ہمارے کچھ سردار ہیں، وہ یہاں بیٹھے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اور ان کے کچھ بھائی ہیں جو باہر بیٹھ کے سیپریٹسٹ موومنٹ جو ہندوستان سے پیسہ لیتے ہیں، بلکہ وہ جب اسمبلیوں میں ہوتے ہیں تو زندہ باد پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں، جب اسمبلی سے باہر ہوتے ہیں تو پاکستان کا فلیگ جلاتے ہوئے بھی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. جن میں خاص طور پہ مری کا ذکر کروں گا. مریوں میں 2-2 3-3 بھائی منسٹر رہے ہیں، لیکن
آپ یقین مانیے کہ آج بھی آپ ان کے حلقے میں جائیں، کہان ان کا آبائی گاؤں ہے جس میں آپ کو نہ ایجوکیشن ادارہ ملے گا، نہ ہاسپٹل ملے گا، نہ روڈ وہاں ملے گا. اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ اردو میں لیٹر لکھ کے بھیجیں، وہاں پڑھنے والا اس دور میں بھی کوئی نہیں ہوگا. وی آر لیونگ ان 13th century, وی آر ناٹ لیونگ ان 21st century. اور اس کو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، بلوچستان کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. بلوچستان کو ایجوکیشن از ناٹ ٹاپ پرائرٹی، دا کمیونیکیشن از آن ٹاپ. وٹ آئی تھنک ان مائی ویو، جب تک لوگوں کو ایکسیس نہیں ہوگا، لوگ باہر نہیں نکلیں گے، باہر نہیں آئیں گے، ان کو نہیں پتہ کہ زندگی کیا ہے. آپ یقین مانیے کہ یہ جو ابھی فتنۃ الہندوستان جو کر رہا ہے، ہندوستان سے جن کو ایڈ ملتا ہے، ہمارے کچھ بھٹکے ہوئے دوست ہیں جو ادھر سے پیسہ ملتا ہے اور ادھر دہشت گردی کرتے ہیں. ایک بندے کے میں مثال ضرور دینا چاہوں گا کہ جس میں ایک بندہ میں لے کے آیا جو 40 سال پاکستان کے خلاف اور ہماری افواج کے خلاف لڑتا رہا. 40 سال کے بعد میں نے اس کو کنونس کیا، میں اس کو پہاڑ سے اتارنے میں کامیاب ہوا. جب وہ آیا تو سب سے پہلا سوال میرا یہ تھا کہ آپ کو کیا ملا، آپ کو کیا ملنا تھا. اس کا جواب یہ تھا کہ میں نے 40 سال اپنی زندگی کے برباد کیے، میرے بچے بھی تعلیم سے رہے، مجھے صرف یہ یقین دلایا گیا تھا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے ہم آپ کو 2 ملازمتیں دیں گے. یہ اس کی تھنکنگ تھی. اس مری کی اس کا نام تھا ولی محمد عرف حاجی کلاتی. الحمدللہ وہ اب اس کے بیٹے اس وقت 12ویں جماعت میں پڑھ رہے ہیں. پاکستان آرمی از ہیلپنگ اس آؤٹ. اور اس کے 3 بچے آپ کو یہ بھی سن کے خوشی ہوگی، یہ وہ آدمی تھا جو بندوق اٹھا کے گولیاں چلاتا تھا پاکستان افواج کے اوپر. آج اس کے بچے پاکستان ہاکی میں ان کو ہم ٹرینڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان ہاکی اور قومی کھیل میں بھی اپنا رول ادا کر سکیں. کتنی بڑی تبدیلی ہے. اور یہ بلوچستان میں بڑا میسج جائے گا کہ جو بھی پہاڑ سے اتر کے آئے گا ہم اس کو گلے کے ساتھ لگاتے ہیں، لیکن جو بندوق اٹھا کے جو ہمیں تھریٹ کرے گا اس کا انجام وہ ہوگا جو 7 سے 10 تاریخ کو ہمارے فیلڈ مارشل نے کر دکھایا. آپ نے دیکھا کہ انڈیا کی طرف سے انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا پاکستان کو کہ ہمارے پاس رائفل طیارے موجود ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن الحمدللہ ہماری اس وقت کی قیادت صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو کر دکھایا، میں کہتا ہوں کہ اس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا کہ جس طریقے سے تحمل سے، صبر سے انہوں نے کام لیا. 7 اور 8 تاریخ کی شب کو انہوں نے جب حملہ کیا، ہمارے فورسز نے، ایئر فورس نے ان کے رائفل طیارے مار گرائے. اس کے بعد بھی ان کے ڈرونز آتے رہے اور ہم دیکھتے رہے، ہم برداشت کرتے رہے. پھر بھی 2-3 دن تک ہم دیکھتے رہے. ہماری قوم کی طرف سے، پاکستانیوں کی طرف سے، عوام کی طرف سے بڑا پریشر تھا کہ کیوں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. لیکن جیسے ISPR صاحب نے کہا تھا کہ جو وقت آئے گا ہم بتا دیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور وہ 10 تاریخ کی صبح اذان کے وقت آپ نے خود دیکھا، صبح کی اذانیں ہو رہی تھی، اس وقت نعرہ تکبیر بلند ہوا اور ہندوستان میں تہلکہ مچ گیا اور وہ خود پریشان ہو گئے کہ کیا آفت آ گئی. اور آپ لوگوں نے خود دیکھا ہماری فوج کی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان آرمی از دا ٹاپ آرمی ان دا ورلڈ. دنیا میں ٹاپ آرمی بن چکی ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی تو آغاز ہی ہوا تھا. ابھی ہم بہت تک آگے تک جا سکتے تھے. دیکھیں ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. پاکستان نے ایک نیوکلیئر اسٹیٹ، ہم پرامن ملک ہیں، ہم نے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا.
لیکن ہماری صبر کو وہ کمزوری سمجھ رہے تھے. ان کو جواب مل گیا 10 تاریخ کو کہ ہمیں نہ چھیڑا جائے. ابھی بھی ہم نے صرف ایک ٹیسٹر لگایا تھا. ہمارے پاس کرنے کو بہت کچھ تھا. دونوں نیوکلیئر سٹیٹس تھی لیکن ان کو احساس نہیں تھا, انڈیا کو بالکل احساس نہیں تھا. لیکن ہم نے پھر بھی, ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں. اگر ہمیں پرامن رہنے دیا جائے, اگر اس طریقے سے اگر کوئی دوبارہ کوئی نے حرکت کی تو انشاءاللہ اس سے بڑھ کے ان کو وہاں جواب ملے گا. پھر دنیا پھر دیکھے گی کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے. میں بلوچستان کے لیے خاص طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی ڈیولپمنٹ سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ایوری ون از لیونگ اے لائک اے کنگ. بادشاہوں کی زندگی ہم گزار رہے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہے. کیونکہ میں نے لنڈن میں بھی زندگی گزاری ہے, میں نے وہاں کی لائف بھی دیکھی ہے, اور میں پاکستان میں, آپ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ نے یہ جو سرزمین آپ کو دی ہے ایک جنت کا ٹکڑا ہے. یہ کویت سے زیادہ مالا مال ہے. بلوچستان کا کوئی پہاڑ بھی آپ لے لیں معدنیات سے بھرا پڑا ہے. آپ کا سونا وہاں سے نکلتا ہے, گیس وہاں موجود ہے, منرل ریسورسز. کوئی بھی پہاڑ آپ کھودیں اور اس کے باوجود آپ دیکھیں دوسری سائڈ پہ فریش فروٹ آپ کو کہاں سے آتا ہے, وہ سارا بلوچستان سے آتا ہے. بلوچستان جتنا آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, بلوچستانی اس سے دگنا زیادہ پاکستان سے محبت کرتا ہے. اور پاکستان کا جھنڈا انشاءاللہ بلند کرتے رہیں گے جب تک دم میں دم ہے. ہمارے قبائل, ہمارے جتنے بھی معتبرین ہوں گے, ہمارے قبائل موجود ہیں. ہم آخری خون کے قطرے, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آخری خون کے قطرے تک ہم پاکستان زندہ باد کہتے رہیں گے. اور کسی نے اگر گولی چلانی ہے چلا دے, ہم پاکستان زندہ باد, ہمیشہ زندہ باد. قومی ترانہ. محترم حاضرین, تقریب کے اختتام میں پاکستان کا قومی ترانہ, اس کے احترام میں ہم سب کو کھڑے ہونا چاہیے. کائنڈلی پلیز قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو جائیں. شکریہ. تمام آنے والے شرکا کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتے ہیں. جاتے ہوئے ایک دفعہ پھر کہا ہے